السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب. ناظرین، ملک کی سیاست میں خط بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں. ایک خط وہ تھا جو عمران خان نے لہرایا تھا اور ملک کی سیاست کا منظر بدل گیا تھا، اور ایک خط وہ جو کل ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی قاسم سوری نے لہرایا اور اس کے بعد پنجاب کی سیاسی بساط پلٹ کر رہ گئی. اب اسی خط کو بنیاد بنا کر پرویز الہی صاحب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دینے کے لیے عدالت پہنچے ہیں. انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عدالت نے اب سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے. تب تک حمزہ شہباز کو عبوری وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ خط اور اس خط سے جڑی سیاست ہمیں کہاں لے جائے گی اور آگے کیا ہوگا، اسی پر ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایاز صاحب، کیا قسمت پائی ہے حمزہ شہباز نے؟ 2 بار انہوں نے حلف اٹھایا اور دونوں بار عبوری وزیر اعلیٰ. یہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے؟ عدالتی فیصلے پر سب کی نظریں ہیں اور مریم نواز نے برملا کہہ دیا کہ ہم ایسے فیصلوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے جس میں لاڈلے کو فائدہ پہنچایا جائے گا. جی، ایک دو اہم نکات سوال جو ہیں اٹھتے ہیں جو آپ نے کہا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ شرم نام کی چیز کوئی پاکستانی سیاست میں رہ گئی ہے. میرے خیال اس کا جواب ہے کہ نہیں رہ گئی. اچھا، لیکن دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ کتنی چھترول انسان برداشت کر سکتا ہے. مطلب کتنا کہ آپ اسے بے عزت کریں تو وہ کہے گا نہیں کچھ نہیں ہوا. مریم ہم نے وسکٹیں سلوائیں 2 درجن اور ہمیں کوئی موقع نہیں کسی نے دیا کہ ہم وہ وسکٹیں پہن سکیں. رنگ تو ہمارے دیکھتے آپ. ہم وزیر اعلیٰ بنے، ہم پولیس لے کر آئے، آئی جی کو لے کر آئے، اور ہم کیا کرتے؟ اور ہمیں رہنے نہ دیا گیا. اور ہم پھر بنے وزیر اعلیٰ اور ہم نے وہ جو ہے بلوچ نوجوان چھوکرا، کہنا تو موضوع نہیں ہوگا تو میں نہیں کہتا، اس کو ملک احمد خان نے اور عطا، وہ تارڑ ہے ان کا وہ جو مشیر خاص ہے، کر کے ہم نے اس کو کر لیا، بیچ میں اپنے شکنجے میں لے آئے اور اسے اپنا فیصلہ کروا دیا. اور اس نے 10 ووٹوں کا ایسے کیا، کسائی ایسے گوشت نہیں کاٹتا، چھرا نہیں مارتا، جیسے اس نے 10 ووٹ کر دیا. میرا ٹھیک ہے، کل تو وہ ٹھیک تھا. لیکن آج توبہ توبہ، یہ جج صاحبان کو تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھتے. جو ہم جیسوں کو کہا گیا تھا ہاتھ ہولا رکھو، کچھ وہ کرتے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پڑھ کے تو سناؤ کہ کس قانون کے تحت، کس ہمارے آرڈر کے کون سے پیرا کے تحت ڈپٹی اسپیکر نے کہا ہے یہ رولنگ دی ہے. عرفان قادر ہمارے دوست ہیں، وہ کبھی بائیں جائیں کبھی دائیں جائیں، اور جج صاحبان کہیں ہمیں پڑھ کے سناؤ وہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے کدھر یہ ہمارا. آپ آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں؟ ہیں جی، آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں. آپ اس وقت وہاں موجود تھے؟ نہیں، میں نے وہاں ٹیلی ویژن ایک لگایا ہوا تھا جس سے مجھے ڈائریکٹ وہ آ رہی تھی. یہ ساری باتیں آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ آج دیکھ نہیں رہے کہ ہوا کیا ہے وہاں پہ. آج ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کو بلایا گیا تو کیوں نہیں گیا تھا؟ وہ بلہ یہ بھی ہونا تھا. ڈر تھا کہ میری دھنائی نہ ہو جائے وہاں. اچھا، حکم ہو سینئر مطلب چیف جسٹس صاحب کا اور آپ نہ آئے کہ دھنائی ہو جائے گی. کیا پاکستان ہو گیا ہے. اور ہمارے تو چولے پھٹے ہیں لیکن ہم جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. آپ جو ہیں لاؤ لشکر کے بغیر کہیں جائیں اور تو نہ لندن میں آپ میٹنگ کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے چل سکتے ہیں، نہ. اور یہ چیف منسٹری کو لے کر، اس چیف منسٹری کو لے کر آپ کریں گے کیا کریں گے؟ یہی سوال ہے. بالکل. اور یہ جو ہے ہمارے فرزند کے ساتھ آپ نے پنجاب میں یہ کیا، اوپر والی جو سرکار ہے. اور ہم جو ہیں وہ جو بلوچ ہیں جو آصف علی زرداری ہیں اس کی کھیل میں آ گئے، اور زرداری صاحب کے پیچھے اور تھے سب کچھ. یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور بیچارہ حمزہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے ہمارے ساتھ ہے، آپ نہیں سنبھال سکتے. وہ ڈیڈی جان سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں. ایک تو اصلی ڈیڈی جان ہے، ان کی حالت ویسے ہی آپ دیکھ لیں کیا حشر وہاں پہ ہو رہا ہے. اور جو دوسرے ڈیڈی جان ہیں
وہ جو آپ کہتے ہیں نا جی ایک وہ علامتی ڈیڈی جان جو ہوتے ہیں، جیسے ہم جاتے ہیں کہ پیروں کے پاس یہ جی ہمارے مرشد ہے، یہ جو مرشد ان سے کہ ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تھے تو یہ آپ نے کیا کیوں سارا کچھ؟ بالکل، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ اور ایک اور چیز، اور آخری بات وہ اس ڈالر کو ہمارے سے دشمنی کیا ہے؟ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ وہ اس نے 3 مہینے میں ڈالر نے ہمارا یہ حشر کر دیا ہے سب کچھ، اور ہماری پورے ٹیم میں پلاٹونے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتی ہیں یہ اگلے دن پھر 4 روپے جو ہے بڑھ جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ معیشت کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جو سوال آپ نے اٹھایا کہ یہ سب کچھ کیا کیوں ہے، سلمان صاحب ہم سن چکے ہیں نون لیگ رہنما بارہا پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اور برملا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور ضمنی الیکشن سے متعلق سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضمنی الیکشن میں دھکا دیا گیا۔ کس نے دھکا دیا؟ کون انہیں دھکیل رہا ہے الیکشن کی طرف؟ دیکھیں آپ نے مجھ سے جو سوال کیا میں اس سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ جی جی دیکھیں ایک بات ابھی کہی گئی کہ شرم نام کی کوئی چیز نہیں، میرا خیال اگر شرم نام کی کوئی چیز ہوتی تو ہم اس نیچ پہ نہ پہنچتے۔ اچھا، اور ایک وقت تھا کہ جب تاریخ دہرانے میں سالوں پھر مہینوں، اب تو یہ ہفتوں میں سارا کچھ رپیٹ ہو رہا ہے بالکل کہ ایک وقت تھا کہ ایک رولنگ اوپر سے بھی آئی تھی کہ ڈپٹی اسپیکرز بڑے امپورٹنٹ ہو گئے کہ اسپیکرز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس ڈپٹی اسپیکر نے ایک آئینی عمل تھا اسے بلڈوز کیا 2 منٹ میں اور دوڑ گیا کر کے۔ دوسری رولنگ یہ، اور یہ فیصلہ ہونا ہے کورٹ کے اندر، اور وہ جو کہا کرتے تھے کہ میں ساری رات نہ سو سکا جب مجھے پتا چلا کہ رات کورٹس انتظار میں تھی اور 12 بجے رات کورٹس کھل گئیں، عدالت اب تو فائدہ ان کو ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے کورٹس کے ہی چلیں گے، اس لیے کہ جو فیصلے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسی ڈیموکریسی ہے جس میں قوم تو ان کو اختیار دیتی ہے کہ قوم و ملک کے فیصلے انہوں نے منتخب ایوانوں میں کرنے ہیں، اور یہ اپنے فیصلے جو ہیں ان منتخب ایوانوں میں نہیں کر پاتے، اور روز ایک اپلیکیشن کورٹ کے پاس جا رہی ہے۔ اب جب بات آپ نے الیکشن کی ہے تو یہ بھی میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دوں، ان کی تاریخ، ان سیاستدانوں کی تاریخ یہ ہے کہ آج سے چند ہفتے پہلے جب سیاسی عمل تبدیل ہوا تو آپ کو یاد ہے اسی پروگرام میں کہتا تھا کہ الیکشن ہوں گے اور اکتوبر میں ہوں گے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، اس لیے کہ حالات کی سمجھ آ رہی ہے کہ حالات کا رخ کیا ہے، کہ جہاں سے انہوں نے کام چھوڑا تھا وہاں سے آگے شروع ہوا۔ اور اس وقت کے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں۔ لیکن موجودہ پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ مدت پوری کریں گے، پھر یہ اکتوبر کی بات، میں یہی بات کر رہا ہوں نا۔ دیکھیں وہ یہ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اپنی اگلے 5 سال بھی پورے کریں گے، پھر ان کی باری آ گئی۔ یہ اس وقت الیکشن مانگ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی کشتی کو منجدار سے نکالنے کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور الیکشن ناگزیر ہیں۔ یہ مسند اقتدار پہ جب بندے پہنچتے ہیں نا، پھر تصویر کا رخ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے کہ یہ کیا الجھ رہے ہیں جنہیں آپ نے ذمہ داری دی تھی قومی معاملات سلجھانے کی، کہ پاکستان کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو اس صورتحال پہ پریشان نہ ہو۔ ڈالر 120 سے 175 پہ آیا ایک حکومت کے دور میں، اور اب 245، اور ایل سی اے نہیں کھل رہی۔ معاشی صورتحال یہ ہے، کیا آپ حکومت یا اپوزیشن میں سے کسی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے اس حوالے سے سنجیدگی ظاہر کی ہو، کسی کو ملکی معاملات پہ کوئی پریشانی ہو؟ نون لیگ سنجیدگی دکھا دیتی نا، گورنمنٹ اگر ان کا مینڈیٹ تھا انہیں مینڈیٹ دے دیتی۔ کیا حاصل کر لیا پنجاب کی انہوں نے سی ایم شپ لے کر؟ انہوں نے جو بھی کیا تھا وہ آئینی عمل تھا۔ بات یہ کہ اوپر بھی جو ہوا ہے نا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ بات یہ کہ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ جو لفظ کہا گیا نا شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، سب اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں، اسی کے اندر ہی اگر طرز عمل کا جائزہ لے لیا جائے تو معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ اب آ رہی ہے بات الیکشن کی۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو کشمکش، تناؤ، ٹکراؤ اور جو صورتحال بنائی جا رہی ہے نا، یہ جو الیکشن کی بات، آج آپ الیکشن کروا لیں چلیں اس سال کے اینڈ پہ، جب تک آپ کچھ لائنز ڈرا نہیں کریں گے جس میں یہ طے نہ ہو پائے کہ جی پاکستان کے اندر ہونے والے الیکشن آزادانہ اور شفاف ہوں، بھئی آپ کیوں نہیں کرتے انتخابی اصلاحات؟ انہوں نے بھی اپنی انتخابی اصلاحات کر لی، انہوں نے بھی اپنی انتخابی اصلاحات کر لی۔ یہ انتخابات کا مطالبہ ایک سیاسی مطالبہ ضرور ہے، یہ اس پہ نہیں ہوگا۔ اور جو کشمکش
یہ کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ کوئی چیف ایگزیکٹو اپوزیشن لیڈر سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ وہ اکلے کل ہیں، وہ پیر ہیں پاکستان میں، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. اور بات یہ ہے کہ جو تباہی 3.5 سال میں ہوئی اس کے بعد وہی تباہی کا سلسلہ آج تک جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور یہ معاملہ ان کا آپس میں طے نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ پولرائزیشن جہاں پہ لے آئے ہیں معاملات کو کہ ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ الزام تراشی اور گالی گلوچ ہو رہی ہے، چلیں یہ تو برے تھے نا، یہ تو چور، وہ تو ایکسفورڈ کا گریجویٹ ہے، اس سے تو یہ توقع نہیں. وہ آپ ذرا لفظ ککڑی، یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ نئی نسل کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک باہر سے پڑا ہوا شخص ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں، اور اگر آپ میں تھوڑی سی بھی، میں بڑی معذرت کے ساتھ، شرم ہے، کوئی ملک کی خبر بھی لیں، اس لیے کہ قوم آپ سے بہت ساری توقعات رکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ آپ آ کے پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، آپ پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لائیں گے، آپ پاکستان میں شفافیت کا عمل آگے بڑھائیں گے، آپ پاکستان میں اصلاحات کریں گے. آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ ان سے کارکردگی پوچھنی چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد بھی جو صورتحال طاری ہے، پاکستان کا کوئی طبقہ بھی اس حوالے سے مطمئن نہیں ہے. گیند ان کی کورٹ میں ہے، جواب دہ یہ ہیں. بالکل، المیہ تو یہ ہے کہ معاشی حالات دگرگوں ہیں اور سیاستدان آپس میں الجھے ہوئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی لمحہ فکر ہے کہ سیاسی معاملات ہمیشہ عدالتوں میں کیوں ہی حل ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری جو سیاست ہے وہ ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے. ہم سیاسی معاملات کو غیر سیاسی کنسیڈریشنز پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اقتصادی معاملات ہیں ان کو ہم سیاسی بنیادوں پہ چلانا چاہتے ہیں. اور جب ان اداروں کو، جو سیاسی ادارے اپنا بنیادی کردار ادا نہ کریں، جب سیاست دانوں میں یہ میچورٹی نہ ہو کہ اپنے مسائل کس طرح حل کریں، تو میں تو ہمیشہ آرگیو کرتا ہوں کہ دیکھیے، پاور کا کبھی ویکیوم نہیں ہوا کرتا. یہ اسٹیٹ پاور کبھی خلا میں نہیں جاتی. اسٹیٹ پاور جو ہے جمہوری نظام میں گھومتی ہے پارلیمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹس کے ذریعے چلتی ہے. ان کو سپورٹ کے لیے ادارے موجود ہیں، بیوروکریسی موجود ہے، جوڈیشری موجود ہے، فوج موجود ہے. لیکن اگر یہ اختیارات کو اصولوں کی بنیاد پہ استعمال نہیں کیا جائے گا، جس طرح کے پاکستان میں نہیں ہوتا، تو یہ اختیارات اداروں کے پاس چلے جاتے ہیں. کیونکہ اداروں میں جو سٹرینتھ ہوتی ہے، بیوروکریسی بھی ادارہ ہے، میں سب اداروں کی بات کر رہا ہوں، جوڈیشری بھی ادارہ ہے، کیونکہ ان کا ایک سٹرکچر ہے اور یہ ایک سٹرکچر کے مطابق فنکشن کرتے ہیں. جبکہ سیاسی اداروں کا سٹرکچر ہے لیکن اس سٹرکچر کے مطابق ادا نہیں کرتے. اب اگر جو کل والا قصہ ہوا ہے، وہ جو چیف منسٹر والا قصہ ہوا ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ انا کی جنگ ہے، ایک دوسرے کو آنے نہیں دینا، ایک دوسرے کے خلاف فسادات چلانا کہ جی آئین کے مطابق کام ہو رہا ہے. بھائی آئین کی سپرٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. جو پارلیمنٹ میں ہوا ہے، اصل میں تو فیصلے باہر ہوتے ہیں، کام باہر ہوتا ہے، پریشر باہر سے آتا ہے. اندر تو آپ مورے ہیں، آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا، آپ نے ادھر جا کے ووٹ ڈال دیا. یہ سوچنے والی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، اس تمام تر سینیریو میں نون لیگ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ملی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ اہلیہ ملتی ہیں، جیلیں ہم نے کاٹی ہیں، ہمارے لیڈر کو باہر بھیج دیا گیا ہے، ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. دیکھیں کس نے بھیجا ہے؟ عدالت سے پرمیشن لے کے گئے ہیں. دیکھیں وہ تو اس سے پہلے بھی گئے تھے. دیکھیں سوال یہ ہے، یہی تو رونا ہے کہ آپ ایک سٹینڈ لیتے ہیں، پریشر بلڈ ہوتا ہے، کمپرومائز کر لیتے ہیں. 2000 میں کون گیا تھا باہر؟ کسی نے مجبور کیا تھا؟ مانا نہیں ہے. وہ ڈاکومنٹ پھر اویلیبل ہو گیا ہمیں، جو جس ڈاکومنٹ پہ 10 سال کے لیے گئے تھے، جس پہ دستخط موجود ہیں شریف برادران کے، وہ چلے گئے. اب جو گئے ہیں، اب کس طرح گئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے حقیقت کو حقیقت نہیں سمجھنا، صرف فیکٹس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈسٹارٹ کرنا ہے، جو آج کل ایک دوسرے کے مقابلے میں بیانات آتے ہیں ان میں ڈسٹارشن ہے. دیکھیے جو کل والا قصہ ہوا ہے، اگر اب آئین کا 63A کو اٹھا کے دیکھیں، بہت کلیئر ہے کہ جو انسٹرکشنز دینی ہے کہ ووٹ کدھر دینا ہے نہیں دینا ہے، یہ پارلیمانی پارٹی کی طرف سے آتی ہے. پارٹی ہیڈ جو کا رول جو ہے وہ اس وقت ہے جب ممبر کی ڈسکوالیفیکیشن شروع ہوتی ہے، وہاں پارٹی ہیڈ کا رول ہے. اور جو چودھری شجاعت حسین ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں. جو پنجاب اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں تو کیو لیگ کی پارلیمانی پارٹی کی وہ ممبر نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہاں پہ چونکہ سیپریشن ہے، انسٹرکشن پارٹی
وہ آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی سے آئے گی. ہاں جب ان کو ڈی سیٹ کرنا ہوگا تب پارٹی لیڈر کا رول ہے. اب اس کو اگر آپ اپنی مرضی سے ڈسٹارٹ کر کے کریں. اس تشریح کے تناظر میں آپ پنجاب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے مستقبل کیا، یہی جو ان کی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کوئی بھی ڈیسیجن دے دے، اس کے بعد یہ لڑتے رہیں گے آپس میں، ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے رہیں گے. ایک سٹیج وہ آئے گی کہ یا تو پاکستان کی اقتصادیات اتنی خراب ہو جائے گی کہ ہمیں باہر والے بچائیں گے. آپ شکر کریں کہ چند وجوہات کی بنا پر بین الاقوامی کمیونٹی پاکستان کو ریسکیو کرنے کے حق میں ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے کمپلائنس کی ہے، پی ایم ایل این کی حکومت نے آئی ایم ایف کی کمپلائنس کی ہے. اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف ذرا ہیزیٹیشن کے ساتھ آپ کو پیسہ دے گا. تو یہ ہے کہ شاید پاکستان کی سچویشن اس لیے بھی اہم ہو جاتی ہے کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے اور بڑی طاقتیں نہیں چاہتی کہ ایک نیوکلیر پاور سری لنکا بنے. تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ریسکیو مل جاتا ہے. لیکن یہ شرم کی بات ہے کہ اتنی بڑی قوم، اتنا بڑا پاپولیشن، اور ہم جو ہے اپنے معاملات خود نہیں کر سکتے، اور اقتصادیات کو کوئی اہمیت نہیں ہے. اور چاہے پیپل پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، اگر اقتصادیات کو ایڈریس نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ کی موجودہ پالیٹکس میں، بار بار کہتا ہوں، موجودہ پالیٹکس کی موجودگی میں پاکستان کی اقتصادیات کے بہتر کرنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. بالکل. معاشی حالات ایک طرف ہیں اور 12 کروڑ عوام کا صوبہ جو اس وقت مذاق بنا ہوا ہے، سیاست کی نظر ہو چکا ہے. تو صافی صاحب، پنجاب کی سیاست کے وفاق پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس وقت؟ جی بالکل، اثرات تو مرتب ہو رہے ہیں اور مزید بھی ہوں گے. لیکن یہاں پہ جو پنجاب کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس پہ اگر تھوڑی سی 2-3 باتیں میں کر لوں. کہا گیا کہ آرٹیکل 63A کا حوالہ کہ اس پہ پارلیمانی لیڈر کو اختیار دیا گیا ہے. وہ بجا طور پہ کہہ رہے ہیں یہ سب لوگ جو بھی یہ کہنے، جی پارلیمانی لیڈر کو جو انہوں نے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اس وقت تو جو نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ پارلیمانی لیڈر نے قاف لیگ کے اراکین کو اجازت دے دی تھی کہ وہ پرویز الہی کو ووٹ دے. اصل میں جو آئین بنانے والے تھے اور جن لوگوں نے اس شک کو شامل کیا تھا، آئین پاکستان کا حصہ بنانا تھا، تو ان کا مقصد پارٹیز کو اور جمہوری نظام کو اور پارٹی سربراہ کو اس کو مضبوط بنانا تھا. یہ تو الٹ ہو گئی بات یہاں پہ. اگر یہ جو بات پی ٹی آئی اور قاف لیگ اور پرویز الہی جو کہہ رہے ہیں، اگر یہ بات آئینی اور قانونی لحاظ سے درست ہے تو پھر پارٹی سربراہ کو شوکاز کا اختیار کیوں آئین نے دیا ہوا ہے؟ پھر اس سٹیج پہ جو پارٹی سربراہ حرکت میں آتا ہے اور اپنے اراکین کو خلاف پارٹی یا خلاف پالیسی اقدامات پہ وہ اظہار وجوہ کا نوٹس بھجواتا ہے، اور اسی کے تحت پھر الیکشن کمیشن کے پاس وہ جا سکتا ہے. اور الیکشن کمیشن نے جو 25 اراکین پی ٹی آئی کی ڈی سیٹ کی تھی، اسی بنیاد بھی کی تھی. ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب الیکشن کمیشن سے اور عدالت سے رجوع کیا تھا اپنے 25 منحرفین کے خلاف، تو اس وقت کیا انہوں نے پارٹی سربراہ کے طور پہ یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ نہیں وہ پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر تھے؟ یہ بہت ہی ایک سمپل سوال ہے. اس وقت نہ تو میرے خیال میں یہ بات درست ہے کہ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب نے اپنی رولنگ میں جو عدالتی فیصلے کا غلط حوالہ دیا، اس سے ان کو عدالتی جنگ میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت سادی ہے کہ بڑی سرکار کو یہاں پہ تو یہ شہباز شریف کی موجودگی گوارا ہے، کیونکہ انہوں نے معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے، عالمی اداروں نے بھی ان سے بات کرنے کے لیے وہ تیار ہے، ان کی معاشی ٹیم آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں بھی کامیاب ہوئی ہے. لیکن وہاں پہ اپنے منظوری نظر چودھری پرویز الہی کو ہر حال میں لانا ہے. تو یہ کھیل تو جاری رہے گا. اور جس طرح جو ہم نے شروع میں بات کی شرم و حیا کی اور ایک دوسرے کے دید لحاظ کی، آئینی اداروں کے تقدس کی، تقدیس کی بات کی، تو یہ تب اس وقت ہمیں یہ بات تب نہیں یاد آئی تھی جب صادق سنجرانی صاحب کی اس کو ایک اقلیت کے ذریعے ان کو جب ایک اکثریت پہ فوقیت دی گئی.
ایک دفعہ نہیں، اسی پارلیمنٹ نے 3 مرتبہ وہاں پہ سینٹ میں اقلیت کو اکثریت پہ فوقیت دی. وہاں پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا، وہاں پہ تو ضمیر کی آواز سمجھی گئی. یہاں پہ وہاں پہ بھی غلط ہوا تھا، ہم اس وقت بھی کہتے رہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یہ جو جس طریقے سے پنجاب کی سی ایم شپ سے چمٹے رہنا وہ بھی کوئی باوقار انداز نہیں ہے. لیکن جب ہم اپنی باری پہ چیزوں کو ایک اینک سے دیکھتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں دوسری اینک سے دیکھیں گے تو میرے خیال میں مسئلہ پھر مزید خراب ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مجھے تو بالکل حالات تھوڑی بہت جو تاریخ کی اسٹڈی کی ہے، حالات 1977 ہی جیسے نظر آتے ہیں. بھٹو ایک بہت پاپولر لیڈر تھے اس وقت، انہوں نے اسمبلی میں اکثریت بھی حاصل کر دی تھی اس وقت اور 200 میں سے بیشتر 155 کی نشستیں بھی جیت لی تھی. عوام ان کو ووٹ بھی دے رہی تھی، عالمی دنیا میں بھی اس کو عالمی لیڈر کے طور پر مسلمانوں کا تصور کیا جا رہا تھا. لیکن غلطیاں وہیں سے ہوئی کہ اپنے منظور نظر افراد کو اداروں پہ مسلط کرنا اور پھر بہت زیادہ خود اعتمادی دکھانا اور یہ سمجھنا کہ ہر چیز اور ہر قانون سے وہ مبرہ ہے. تو پھر وہی ہوا 5 جولائی 1977 کو، وہی ہوا جو ان کے منظور نظر جنرل ضیاء الحق نے ان کے ساتھ کیا. تو خدا نہ خواستہ ابھی بھی جو نرم اور گرم مداخلتوں کی باتیں ہو رہی ہے اور اداروں کی باتیں نہیں مانی جا رہی ہے، حالانکہ مقننہ عدلیہ اور ایگزیکٹیو سب کے آئین میں لکیر کھینچی گئی ہے، سب کے اختیارات جو ہے متعین ہے، لیکن ہم کسی طرف بھی نہیں دیکھ رہے اور اپنی دھن میں مست ہے. بالکل، ہم جا کہاں رہے ہیں اور کون ان معاملات کو حل کرے گا. اصولاً تو یہی بنتا ہے کہ اصولی سیاست کو ترجیح دی جائے کیونکہ مفادات کی سیاست انتشاری پھیلائے گی. ایسے میں نون لیگ بھی اب جارحانہ سیاست کے موڈ میں ہیں، تو معاملات رکیں گے کہاں جا کر؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف معاشی حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں، دوسری جانب سیاسی جماعتیں مل بیٹھنے کو تیار نہیں، آپس میں الجھی ہوئی ہیں اور ایسے میں اداروں سے ٹکراؤ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. وہ نون لیگ جو کہتی تھی کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور ہر فیصلہ ماننے کو تیار ہیں، اب مریم نواز کہتی ہیں کہ ہم ایسے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے جس میں لاڈلے کو فائدہ پہنچایا جائے. تو ایاسب آصف زرداری بہت بڑا کھلاڑی ایک طرف، چودھریوں کے اختلافات ایک طرف، ملک کے حالات کیا ہیں؟ ایسے میں جب نون لیگ مزاحمتی سیاست کی بات کر رہی ہے، کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے ایسی چیزوں کا؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گزارش آپ سے کی تھی کہ جو این کے آپ پہنتی ہیں اس کی ایک کاپی مجھے بھی بنا دیں. یہ مزاحمتی یہ جو آپ کو جس اینک سے آ رہی ہے، مجھے کبھی نہیں، وہ جو مریم نواز نے ٹویٹ کیا مریم نواز سے ٹویٹ کر کے مزاحمتی وہ سیاست ان کی بن گئی ہے. اچھا، اور یہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ڈیڈیوں سے اور ہمارے ساتھ آپ نے کر کیا دیا ہے. مزاحمتی آپ کہنے کہ یہ مزاحمتی ہوتی ہے. ان کے جو مریم کے ڈیڈی جان ہیں وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں. وہاں کا موسم بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، یہاں بھی نہیں آنا چاہتے. اور یہ مزاحمتی سیاست ہے. مزاحمتی سیاست ان کی، او ہو، یہ تاریخ آپ کو موقع دیتی ہے. بکری بننا ہے یا جنے کا بچہ اپنے کر کے کرنا ہے. ان کو موقع تھا، ووٹ کو عزت دو، کرتے 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 میں کتنی بار کہہ چکا ہوں. داتا دربار کے پاس آ کے آواز بھی بیٹھ گئی اور ہم بکری بھی بن گئے. اب بکری جب آپ بن جائیں تو آپ کو نظر آتی ہے یہ مزاحمتی سیاست ہے. اور یہ حمزہ شہباز آپ کو مزاحمتی لگ رہا ہے. یہ جو ہے کیسے اس بیچارے کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو اوپر جو ہیں ان کے، مطلب یہ تماشا. ایک بات، 3 ماہ جو یہ گزرے ہیں پاکستانی تاریخ میں 3 ماہ ایسے نہیں گزرے. بالکل. دسمبر 1971 والا بھی 1 ماہ تھا، کچھ دن تھے، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آ گیا اور شکست حال پاکستان کو سنبھال لیا. 47 میں جو تھے جب یہ قتل و غارت پنجاب میں شروع ہو چکی تھی، ایسے حالات نہیں پیدا ہوئے جو یہ جو ہے افلاطون آئے ہیں، جن کو یہ امپورٹڈ نہیں ہے، انسٹالڈ ہیں. ان کو پکڑ کے یہاں سے پیچھے سے لا کے بٹھایا گیا، یعنی آپ کرو، دھکیلا گیا. مطلب تھا ان کا عمران خان کو ایسے کرنا ہے. اور یہ عمران خان نہیں جو تابع ہوا، اسے بکری بن جانا چاہیے تھا. پرابلم یہ ہے عمران خان بکری بن جاتا سب ٹھیک تھا، وہ نہیں ہوا، کھڑا ہو گیا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے.
اور یہ بالکل دور سے آنکھیں نکال کے دیکھ رہے ہیں. اور ایک جو ہے آپ علاج پاکستانی عوام کا کیا کریں گے؟ یار وہ بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں سے کال دے دیتا ہے کہ نکل آؤ، سارے نکل آتے ہیں. یہ لاہور فلانا ڈمکا اور باہر ملک کے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. یہ آپ اس کا علاج کیا کریں گے؟ تو علاج 2-3 چیزوں کا مطلوب ہے. ایک، عمران خان کا کچھ کریں. ٹھیک نہیں بکری نہیں بن رہا، آپ کیسے بنائیں گے؟ بکری اور جو بن چکے تھے ان کو نکالا گیا اقتدار سے اور فوراً بکری بن گئے، اور آج تک بکری بنے ہوئے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں مزاحمتی. اچھا. اور ایک پاکستانی عوام کا آپ کریں، خواتین کا آپ علاج کریں. اور خواتین ووٹ ڈالنے نہیں آتی تھیں، سیاسی میدان میں کیسی آ گئی ہیں. یہ جو ہیں آپ آج جو ہے جو مرضی بم یہاں چلا دیں، خواتین کو جو اپنا جو ان کا ایک سیاسی جو ایک شعور ملا ہے، یہ آپ ان کو واپس بند نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ کر تو لیں. یہاں پہ جو ٹائنن مین سکوئر وغیرہ اور جو ہوا تھا، اس قسم کے یہاں پہ آپ جو مرضی آج کریں، خواتین، پاکستانی خواتین پہلی صف میں کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے. لاہور، اسلام آباد، کراچی اور چھوٹے شہر ہمارے چکوال جیسے شہر جو ہیں، اور وہاں کی خواتین بمشکل ووٹ تو ڈالتی تھی. وہ یہاں پہ یہ ایک نیا شعور پیدا ہوا ہے. اور ان ڈیڈوؤں کو، ڈیڈیز جو ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں یہ ہو کیا گیا. آپ اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں، لیکن کیا سلمان صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ مزاحمت کا لفظ نون لیگ کے لیے نہیں بنا؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک اپریشیٹ کروں گا، ایک لفظ بڑا خوبصورت آج نیا متعارف کروایا گیا ہے، انسٹالڈ. یہ بالکل درست کا ہے کہ انسٹالڈ حکومتیں جب پاکستان کے اندر آئیں گی تو پھر نتائج یہی ہوں گے. اور انسٹالڈ کون کون تھا، کیسے تھا، پاکستانی عوام کا شعور ہمارے سے بہت زیادہ ہے. ہم نے تو یہاں پر پورا زور لگایا ہے کہ طوفان بھی آئے گا، بونچال بھی آئے گا، وہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. اس لیے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے اور ہماری منتخب حکومتوں نے دیا کچھ نہیں ہے. کس بنیاد پہ لوگ نکلے باہر؟ اس بنیاد پہ کہ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی، اس بنیاد پہ کہ 50 لاکھ گھر دے رہے تھے، اس بنیاد پہ انتخابی اصلاحات ہونی تھی. بات یہ کہ جہاں تک مزاحمت کی بات ہے، دیکھیں آپ نے کہا نون لیگ مزاحمتی جو بات ہے، میں مریم نواز کی حد تک میں آپ کو ضرور کہوں گا. اچھا. کہ مریم نواز تھی یا اس کی والدہ تھی. کہ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں مردانہ وار رول انہوں نے ادا کیا ہے. مریم نواز نے اس خوف کے عالم میں، دیکھیں بات یہ جو میں بات کر رہا ہوں، پہلے وہ بات کمپلیٹ ہونے دیں، کہ مریم نواز نے مزاحمت کر کے دکھائی تھی. مریم نواز نے جیل کاٹی تھی. مریم نواز دفاع پہ نہیں گئی. بات یہ کہ جب بھی اسے روکا ہے اس کی پارٹی نے روکا ہے. اور یہ جو مزاحمت کرنے والے ہیں، بات یہ کہ مزاحمت ہی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس مزاحمت کے بعد آپ اقتدار میں آئے تھے، لوگوں نے آپ سے توقعات قائم کی تھی. یہاں پر بھی بڑے زور و شور سے بیان کیا گیا کہ جی وہ آئے گا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، دودھ اور شہد کی نہریں بہے گی. میں پوچھتا ہوں کہ کیا ان کی حکومت نے ڈیلیور کیا تھا؟ اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہاں پر سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے. اب بات یہ کہ اگر مسلم لیگ نون آج کی صورتحال میں مزاحمت کی بات کرتی ہے تو اب اگر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی لاڈلا تھا، لاڈلا تو وہ تھا. اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں بات یہ کہ اس ساری صورتحال کے اندر وہ اگر اداروں کو ٹارگٹ کرے تو ٹھیک ہے. وہ میر جعفر اور میر صادق کس کو کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ محسنوں کے خلاف کون بولتا ہے اور کیوں کر بولتا ہے وہ ساروں کو پتہ ہے. اور بازے میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس ساری صورتحال کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے. اور یہ حل پاکستان کے اگر سیاستدانوں نے نہیں کرنا تو پھر کسی نہ کسی کو ضرور کرنا پڑے گا. یہ مزاحمتی سیاست اور یہ ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ، اور بات یہ آپ کسی پہ بھی مطمئن نہیں ہیں. آپ نہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور آپ سمجھتے کہ ہر بات پولیٹیکل پریشر کے ذریعے ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوگا کہ 3.5 سال اقتدار کے بعد ایک آئینی عمل ہوا. اور وہ جو آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں، کہاں گیا وہ امریکی خط؟ وہ تو ہماری کورٹس نے فیصلہ کر دیا نا. بات یہ کہ آپ جو بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سچ کی ایک طاقت ہوتی ہے. کتنا سچ بولتے ہیں، اگر آپ جھوٹ کی بنیاد پہ اپنی سیاست کو رکھیں گے وہ دیر پا نہیں ہو سکتی، وہ ایکسپوز ہو جائے گی. میں اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے اہل سیاست کو کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ملکی معاملات پہ. آج تو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے نا، اس میں اگر آج پاکستان کے سیاستدانوں نے سنجیدگی اختیار نہ کی تو پھر لوگ ادھر ادھر اور فورسز کی طرف دیکھیں گے، اور بازی میں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ
حل کس کے پاس ہے؟ مفاہمتی سیاست، مزاحمتی سیاست، کیا یہ ملکی مسائل کا حل ہے؟ دیکھیے مزاحمتی سیاست جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کا کلچر نہیں ہے. مختلف پارٹیز کے کلچر ہوتے ہیں. پی پی کا ایک کلچر ہے جس کے اندر یہ ٹریڈیشن ہمیں نظر آتی ہے, اور عمران نے بھی اب مزاحمت دکھائی ہے تھوڑی سی, جس کی وجہ سے اس کو پاپولر سپورٹ ملی ہے. تو ہر پارٹی کا ایک اپنا کیریکٹر, اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے جو آپ اوور ٹائم دیکھتے ہیں. مزاحمتی جو ہے سیاست کے لیے ایک تو آپ کے پاس سوچ ہونی چاہیے کہ کس نظریے, کس چیز کے لیے آپ مزاحمت کر رہے ہیں. پھر آپ میں ایک پرسیویرنس, ایک برداشت ہونی چاہیے کہ آپ مشکل کو برداشت کرتے چلے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑی سی مشکل پڑی اور اس کے بعد آپ ادھر ادھر ہو گئے, اور یہ چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہیں. دیکھیے اس وقت نہ مزاحمتی سیاست کام کر سکتی ہے, نہ مفاہمتی سیاست کام کر سکتی ہے. اس وقت جو سب سے اہم جو ضرورت ہے پاکستان کے لیے کہ آپ اپنے آپ سے سچ بولنا سیکھیں. یعنی آپ دوسروں کے سامنے تو سچ نہ بولیں, چلے کہ ہم کب نہیں بولتے, آپ اپنے ساتھ تو سچ بولیں. یہ جو ہمارے سیاستدان جو بات کر رہے ہیں, یہ ابھی آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ دیکھیں ہمارے لیڈروں کو اندر کر دیا, وہ ان کو تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں. ایسا کہتی ہیں. ہاں, تو میرا ایک ٹیسٹ دیتا ہوں آپ کو. جو ہمارے لیڈر ہیں نا, یہ جو لاہور کے ارد گرد کے, سینٹرل پنجاب کے, لاہور کے, شیخو پورہ کے, قصور کے, ذرا ان کی ہسٹری تو اٹھائیں نا آپ. آج سے 30 سال پہلے کہاں تھے اور آج کہاں تھے؟ دولت کا اندازہ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لیڈران کیوں اعتراض کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کیا اب خاص مخلوق ہیں اللہ کی؟ دیکھیے آپ آرڈنری سٹیزن ہیں, میں ایک آرڈنری سٹیزن ہوں. اگر میرے اکاؤنٹ میں باہر سے $50 آ جائیں تو مجھ سے بینک فون کرتا ہے کہ جناب آپ کو یہ $50 آئے کہاں سے ہیں, ذرا اس پہ جو ای میلیں آپ نے ایکسچینج کی ہوں گی وہ ہمیں بھجوا دیجیے. میں ان کو بھجواتا ہوں تو وہ پیسہ مجھے کریڈٹ ہوتا ہے. وہ پاکستانی کرنسی میں کریڈٹ ہوتا ہے, ڈالر میں کریڈٹ نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اچانک بہت زیادہ پیسہ آ جائے اور ایف بی آر آپ کے اکاؤنٹ کو سکروٹنائز کرے تو آپ سے پوچھے گا یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, اور اگر آپ نہیں بتا سکیں گے تو وہ آپ کی ایسی تیسی کر دے گا. تو ہمارے لیڈر, اگر آپ آرڈنری سٹیزن کی اکاؤنٹیبلٹی, فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے, تو ہمارے لیڈران اس فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کوئی مقدس ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ ان کی دولتیں جو باہر جو انبار لگے ہوئے ہیں یا ملک کے اندر ہیں, وہ اس کا بیسس کیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ان پولیٹیشن کو دیکھیے جو لاہور کے ارد گرد کے پولیٹیشن ہیں, 30 سال پیچھے جائیے اور پھر آپ یہ جا کے دیکھیے جو یہ فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں, جو ان لوگوں کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اگر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, پاکستان کی سیاست بہتر نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر پیسے کا ان ایوننس ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پیسے سے سیاست خریدیں گے. بالکل, جواب دے تو سب ہیں. صاحب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے سیاست میں بہتری کیسے ممکن ہے؟ اگر سیاستدان مل بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا نہیں کریں گے تو پھر کیا کسی ثالثی کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیے ثالثی اگر ہو بھی جائے اور روش نہ بدلی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا اس وقت بھی کہ پی ٹی آئی کا جو پسندیدہ چیف جسٹس گزرے ہے وہ جسٹس ثاقب نثار ہے شاید. ان کا جو ہم پہلے والے موضوع پہ تھوڑا سا ایک نقطہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ صرف جسٹس ثاقب نثار کا 2018 کا وہ فیصلہ اٹھائے جو پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے انہوں نے جو موجودہ معزز جج ہے ان کی موجودگی میں جو فیصلہ تحریر کیا تھا نواز شریف کے حوالے سے اور ان کو جو نااہل قرار دیا تھا, وہ فیصلہ پڑھ لے تو بہت ساری چیزیں تو کلیئر ہو جائے گی. اب یہ جو مزاحمت کی بات ہو رہی تھی یا پاکستانی سیاست میں ٹھہراؤ کی جو بات ہو رہی تھی, ایک تو پاکستان میں اس حد تک تو مجھے اتفاق ہے کہ اس وقت مزاحمت نام کی سیاست کہیں سے نہیں ہو رہی, نہ مسلم لیگ کی طرف سے ہو رہی ہے نہ دوسری جانب سے ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کی مزاحمتی سیاست تو ڈی چوک میں آزادی مارچ میں ہم نے دیکھ لیا کہ حکیم, جس کو حکیم رانا ثناء اللہ صاحب کے نام دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, ان کے سامنے ان کی مزاحمت نہیں ہو سکی, تو پھر ریاست کے سامنے مزاحمت اول تو اس کی نوبت ہی نہیں ہے. وہ تو بہت بڑی بات ہے. مجھے تو جو دنیا کے سطح پہ چی گویرا ہے یا نیلسن منڈیلا ہے, اس سطح کی باتیں بہت بڑی, وہ تو بہت بڑے لیڈر تھے. پاکستان میں جو مزاحمت کے استعارے رہے ہیں, خان عبد الغفار خان, عبدالصمد خان اچکزئی, اس
لیول تک کی مزاحمت اس وقت نظر نہیں آتی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت کی پاکستان قلت میں ہے، ہمیں اس وقت بریک کی جانب جانا ہے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.